بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ سے ہوا اور ان سے اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کرا دیا۔ اللہ کی قدرت کے پہلے ہی سال حضرت حاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ادھر حضرت سارہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو فطرت کے مطابق حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگیں کہ ان دونوں کو میرے پاس سے کہیں دور چھوڑ آئیں تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ حضرت سارہ کا مطالبہ آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آپ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ کی بات مان لی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اس علیحدگی کے نتیجے ہی میں تو ایک مشہور شہر آباد کرنا تھا اور لوگوں کو قیامت تک رہنے والے عجائبات دکھانے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں سے لے کر چلے۔ وہی میں مکے کی طرف لے جانے کا بھی اشارہ موجود تھا، چنانچہ آپ انہیں مکہ لے کے آ گئے۔ وہ جگہ اس وقت چٹیل میدان تھی، وہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے تو اونٹ کے قدم رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اونٹ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہی منزل ہے، ان دونوں کو یہیں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو وہیں اتار دیا، کچھ کھجوریں اور پانی ان کے پاس رکھ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت حضرت حاجرہ پریشان ہوئی اور بولیں، اے خلیل، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ نے کہا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں بسایا ہے جہاں سبزہ نہیں ہے، اور یہ جگہ تیرے گھر کے پاس ہے، انہیں روزی دے، شاید وہ شکر کریں۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے آئے۔ مورخوں نے لکھا ہے اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں رکھ دی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب حضرت حاجرہ ضرورت محسوس کرتیں، اس میں سے کھجوریں کھا لیتیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت حاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی۔ انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا، نہ کہیں پانی کے آثار نظر آئے۔ صفا پہاڑی سے اتر کر آپ وادی کے نشیب میں پہنچیں تو کرتے کا کنارہ اٹھا کر اس طرح دوڑیں جیسے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں۔ یعنی اس جگہ حضرت حاجرہ اس لیے دوڑی تھیں کہ نشیب میں اتر کر آنے کی وجہ سے بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بےتاب ہو کر پھر صفا کی طرف چلیں۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کو 7 چکر لگانے کا حکم دیا ہے۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کے وقت جب آپ مروہ پر تھیں تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑیں وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ نے جو پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے بولیں، زم زم، یعنی ٹھہر جا۔
پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر کہیں وہ زمزم کو رہنے دیتیں اور یہ نہ کہتیں کہ زمزم، تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ اس وقت فرشتے نے کہا، تم اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی بھی پانی میں نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، دوسرا یہ غذا کا کام دیتا ہے، اور تیسرا موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا، اس وقت انہی 3 چیزوں کی ان ماں بیٹے کو ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پانی کو آپ سالوں سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے۔ یہ بات دوسرے پانیوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ نے اس وقت سوچا کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے آپ نے پانی کے گرد منڈیر بنا دی اور فرمایا زمزم۔ زمزم کو نمودار ہوئے کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ یمن سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ یہ لوگ پہلے بھی ادھر سے گزرتے تھے، یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ پہلے انہوں نے اس مقام پر کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ جب یہ وہاں سے گزرے تو انہیں بہت سے پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ بہت حیران ہوئے، جانتے تھے کہ آس پاس پانی نہیں ہے اور پرندے وہاں نظر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم ذرا جا کر دیکھو اس طرف یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہ شخص چٹانوں میں سے ہوتا ہوا زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گیا اور صحرا میں پانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اور زیادہ حیرت حضرت حاجرہ اور ان کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے واپس آ کر صورتحال بتائی تو وہ سب چشمے کے پاس آ گئے۔ حضرت حاجرہ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تھا، انہیں بھی انسانوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قافلے والوں نے فوراً جان لیا تھا کہ اس جگہ سے جو یہ پانی نکل رہا ہے یہ انہی دونوں کی کرامت ہے، ورنہ یہاں پانی کہاں تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حضرت حاجرہ سے کہا، کیا آپ ہمیں اس مبارک چشمے کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ جب آپ کا بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور بڑے ہونے پر اگر یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی اور انہیں وہاں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس طرح مکہ معظمہ کے آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج آپ مکہ معظمہ جا کر وہاں کی رونق اور چہل پہل کو دیکھیں تو اس وقت کا تصور کرنا بھی محال ہو جائے گا۔